فرض کریں کہ ہمارے پاس 5 لوگ ہیں A B C D اور E، اور ہمارے پاس 5 کرسیاں ہیں. یہاں پہ پہلی کرسی ہے، یہاں دوسری، یہاں تیسری، یہاں پہ چوتھی اور یہاں پہ 5ویں. اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس کس طرح ان 5 لوگوں کو ان 5 کرسیوں پہ بیٹھا سکتے ہیں. بھائی پہلی کرسی پہ 5 میں سے کوئی ایک بیٹھ سکتا ہے، تو یہاں پہ ہمارے پاس 5 مختلف قسم کی صورتحال ہو سکتی ہے، یعنی 5 پرمیوٹیشنز ہو سکتی ہیں. اچھا، فرض کریں کہ ان میں سے کوئی ایک یہاں پہ بیٹھ گیا. اب دوسری کرسی میں ہم باقی 4 لوگوں میں سے کسی ایک کو بیٹھا سکتے ہیں، تو یہاں پہ ہمارے پاس 4 مختلف قسم کی صورتحال بن سکتی ہیں. بھئی اگر آپ غور کریں تو ابھی تک کچھ 5 ضرب 4 یعنی 20 مختلف قسم کی صورتحال بن سکتی ہیں. اب تیسری کرسی پہ ہم کس کو بٹھائیں؟ باقی جو 3 لوگ بچ گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی یہاں پہ بیٹھ سکتا ہے، یعنی ہم یہاں پر 3 مختلف قسم کی صورتحال بنا سکتے ہیں. اسی طرح جب 2 کرسیاں اور 2 لوگ بچ جاتے ہیں تو ہمارے پاس 2 مختلف قسم کی صورتیں بن سکتی ہیں. اور آخر میں جب ایک کرسی اور ایک شخص بچ جاتا ہے تب ہمارے پاس مختلف صورتحال نہیں بن سکتی. جو بھی آخر میں بچ گیا ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہی اس آخری کرسی پہ بیٹھے گا. تو یہاں پہ 5 کرسیوں پہ 5 لوگوں کے بیٹھنے کی کل صورتحال 5 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1 کے برابر ہوں گی. تو اس طرح سے تبدیلیوں کی بنیاد پر جو صورتحال بنتی ہیں ان کو ہم پرمیوٹیشنز کہتے ہیں. تو یہاں پہ پرمیوٹیشن برابر ہو جائے گی 120 کے. اور اس پوری چیز کو ہم یوں بھی دکھا سکتے ہیں، اس نشان کو ہم فیکٹوریل کہتے ہیں. اچھا، اب ذرا بات کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. فرض کریں کہ یہاں پہ 5 لوگ ہی ہیں، لیکن اب کرسیاں 5 نہیں ہیں، 5 سے کم ہیں. مثال کے طور پہ اب ہمارے پاس 3 کرسیاں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان 3 کرسیوں پہ صرف 3 لوگ ہی بیٹھ سکتے ہیں، تو 5 میں سے کچھ لوگ کرسیوں پہ نہیں بیٹھ رہے ہوں گے. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا کیا صورتحال بن سکتی ہے کہ ان 5 لوگوں میں سے 3 لوگ اس کرسی میں بیٹھیں. اور ہاں، ہم کرسی کی جو ارینجمنٹ ہے یعنی ترتیب ہے اس پہ بھی غور کریں گے. چلیں اس مثال کو بھی پہلی والی مثال کی طرح حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پہلی جو کرسی ہے اس پہ 5 میں سے کوئی ایک شخص بیٹھ سکتا ہے، یعنی یہاں پہ 5 مختلف صورتحال بن سکتی ہیں. اب اگر پہلی کرسی پہ کوئی بیٹھ گیا ہے تو دوسری کرسی پہ ہمارے پاس 4 مختلف صورتحال بن سکتی ہیں، کیونکہ یہاں پہ پیچھے 4 لوگ رہ گئے ہیں. اچھا، اب ذرا تیسری کرسی پہ آتے ہیں. تو بھائی اب 3 لوگ پیچھے رہ گئے ہیں اور اس لیے یہاں پہ 3 مختلف صورتحال بن سکتی ہیں. یوں پھر یہاں پہ کل 5 ضرب 4 ضرب 3 یعنی 60 مختلف قسم کی صورتحال بن سکتی ہیں. اچھا، اس مثال میں ہم نے فیکٹوریل کا استعمال کیا تھا، یہاں پہ 5 فیکٹوریل ہم نے لیا تھا. یہاں بھی ہم ایک طرح سے 5 فیکٹوریل ہی لے رہے تھے، لیکن 3 کے بعد ہم رک گئے کیونکہ اور کوئی کرسیاں تو موجود ہی نہیں تھی. سوال یہ ہے کہ اس چیز کو ہم فیکٹوریل کی شکل میں کیسے دکھا سکتے ہیں؟ بھائی اس کو ہم برابر رکھ سکتے ہیں 5 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1 کے، یعنی ادھر 5 فیکٹوریل ہی لیا جائے اور اس کو پھر ہم تقسیم کر سکتے ہیں 2 ضرب 1 سے. یوں یہ دونوں آپس میں کٹ جائیں گے اور پھر ہمارے پاس یہی چیز رہ جائے گی. تو یوں فیکٹوریل بھی ہو گیا اور ہمارے پاس صحیح جواب بھی آ جائے گا. اسی چیز کو پوری طرح سے فیکٹوریل کی شکل میں دکھانے کے لیے ہم اس کو 5 فیکٹوریل بٹا 2 فیکٹوریل کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ 2 آخر کہاں سے آیا؟ بھئی اصل میں یہاں پر 5 لوگ تھے اور 3 کرسیاں تھیں، تو باقی کے جو لوگ رہ گئے ہیں یہ 2 اصل میں ان کی نشاندہی کر رہا ہے. اس لیے اس پوری بات کو ہم یوں بھی دکھا سکتے ہیں کہ یہ 5 فیکٹوریل ہے اور اس کو ہم تقسیم کر رہے ہیں 5 مائنس 3 کے فیکٹوریل سے. بھئی ایک دفعہ اس پوری چیز کو عام شکل میں بھی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر ہم ایسی پرمیوٹیشن معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں n لوگ ہیں ہمارے پاس اور r کرسیاں ہیں ہمارے پاس، تو یہ بھی برابر ہو جائے گا n فیکٹوریل بٹا n مائنس r فیکٹوریل کے. اچھا، اسی چیز کو ہم n p r کی شکل میں بھی دکھا سکتے ہیں. یہ دونوں بالکل ایک ہی چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں. بھئی اس کو میں نے عام شکل میں تو دکھا دیا، یعنی ہمارے پاس ایک فارمولا تو آ گیا، لیکن ذاتی طور پہ میں یہ فارمولا کبھی بھی استعمال نہیں کرتی. میں ہمیشہ لاجک سے، منطق سے یہاں تک پہنچتی ہوں.
और ऐसा इसलिए क्योंकि ये इतना उलझा हुआ मामला नहीं है। आप हमेशा मंतक के ज़रिए सही जवाब तक पहुंच सकते हैं। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि हमें बहुत टेढ़ा सा सवाल दिया जाता है जिस पे ये फॉर्मूला बिल्कुल सीधे सीधे नहीं लगाया जा सकता। तो इसलिए मैं आपको कहूँगी कि इसको याद ज़रूर रखें, लेकिन कोशिश करें कि जब इस तरह के सवालात आएँ तो आप मंतक के ज़रिए उनको हल करें।